اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ مبارک ماہ ایک مرتبہ پھر سے عنایت فرمایا اور اس مبارک ماہ میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق بھی بخشی۔ اللہ رب العالمین سے اس کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین جس طرح تو نے ہمیں آج تندرستی اور صحت کے ساتھ دل جمعی اور استقامت کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، اسی طرح سارے ماہ ہمیں اس عبادت میں چاق و چوبند رکھ اور اسی دل جمعی کے ساتھ ہمیں عبادت کی توفیق عنایت فرما اور ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرما اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز۔ قرآن مجید کا تقریباً ایک پارہ ہم نے ابھی تراویح میں سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ روزانہ ہم ایک پارے کا خلاصہ یا نچوڑ کی حیثیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا کلام ہے جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف تفصیل طلب ہے۔ اس کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ بیان کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کی اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، کتنا بھی بڑا علامہ اور کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، خلاصے کے طور پہ اس کا نچوڑ ہم کیسے نکال پائیں گے؟ ہر لفظ، اس کا ہر حرف، اس کا ہر نقطہ تفصیل طلب ہے، ایک ایک بات اس کی سمجھنے کے قابل ہے۔ اسی لیے علماء نے کیا بات کہی کہ پوری رات میں آپ قرآن مجید مکمل کر لیں، اس سے زیادہ افضل ہے کہ آپ ایک آیت کو پڑھیں اور پھر اس میں ڈوب جائیے اس میں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا باتیں بیان فرمائی ہیں، اس کے اندر وہ کون سے رموز ہیں، کون سے راز ہیں جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اپنی جانب سے نازل فرمایا۔ تو انشاءاللہ روزانہ ایک پارے کو ہم سمجھنے کی مختصر طور پہ کوشش کریں گے۔ اس کو میں خلاصہ اور نچوڑ تو نہیں کہوں گا، بلکہ اس میں سے کچھ نقاط، کچھ پوائنٹ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آج سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں، تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ قرآن مجید جب بھی ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے، خود قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے پہلے آپ شیطان لعین سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائیے۔ یہ پناہ میں کیا؟ دراصل شیطان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے بندے اللہ کے کلام کو پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کریں۔ تو سب سے پہلے وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کو پڑھنے سے ہی روک دے۔ دوسرا کام کیا؟ اگر آپ مان لیجئے کہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ آپ نے جو سنا ہے یا آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ آپ اس کو قرآن مجید کی آیات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی اس کا لیا آپ وہ معنی نہ لیں، آپ اپنے عقلی گھوڑے دوڑا لیں۔
اس میں اپنی صلاحیت استعمال کر کے الگ معنی اس کا پہنا لے، اس طریقے سے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر مان لیجئے آپ نے سلفی اعتبار سے حقیقی طور پہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کا معنی لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو معنی لیا، آپ وہ معنی لے لیتے ہیں، اب شیطان کیا چاہے گا؟ آپ ہرگز اس پر عمل نہ کرنے پائیں۔ لہذا ان تمام فساد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے آپ تعوذ کو پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی پناہ میں دے دے، تاکہ اس طرح کے جو فساد ہیں شیطان کے، جو اس کے وسواس ہیں، ان سے آپ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائیں۔ دوسری چیز اس کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی جگہ اگر کوئی خرابی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی خرابی کو دور کرنا چاہیے۔ اس کی مثال کھیتی سے بھی آپ لے سکتے ہیں، حالانکہ یہاں الحمدللہ سبھی زیادہ تر لوگ کاروباری لوگ ہیں، لیکن کھیت میں بیج ڈالنے کے پہلے کھیت کے کچرے کو صاف کیا جاتا ہے اور اس کی زمین کو نرم کیا جاتا ہے جوت کر کے، اس کے بعد اس میں بیج ڈالے جاتے ہیں۔ تو تعوذ کی حیثیت اسی طرح ہے کہ پہلے وہاں کی گندگی، جو کہ کیونکہ اگر بغیر گندگی کو صاف کیا آپ بیج ڈالتے ہیں تو بیج خراب ہو جائے گا، یا بیج جس طرح کا پھل دے سکتا تھا وہ پھل اس کوالٹی کا نہیں دے گا، کم از کم اس میں خرابی آ جائے گی۔ لہٰذا تعوذ کو اس حیثیت سے بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بسملہ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی تفصیل میں زیادہ نہ جا کر کے اس کے مختصر ابتدائی چیز کو سمجھ لیں کہ یہ جو با ہے، بسم اللہ کی جو با ہے، یہ دو معنی میں ہے۔ ایک کیا زیادہ تر ہم قرآن مجید میں پڑھتے اور سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ کیا سنتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ۔ لیکن یہ ہے تو حقیقت، کسی بھی کام کے ابتدا کے لیے اگر ہم اللہ کا نام لیں تو اس کام میں ہمارے لیے اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ تو یہ جو با ہے، یہ با افتتاحی با ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بائے استعانت بھی ہے، یعنی ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کو ہم اللہ کے نام سے تو شروع کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم اس کام کو صحیح طریقے سے مکمل کرنے پر اللہ کے محتاج ہیں۔ لہذا ہم اس کام کو صحیح طریقے سے اور مکمل کرنے کے لیے ہم اللہ کی مدد کے بھی طلبگار ہیں۔ بات کو سمجھ لیجئے، اللہ کے نام سے شروع کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو نیک کام کی تو نے ہمیں توفیق دی، یہ جو اچھے کام کی توفیق دی، اس کو صحیح طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آج تراویح پڑھنے کی توفیق دی، کل آدھے غائب، ایسا نہیں، استقامت پورے ماہ اس کی توفیق عنایت فرما۔ قرآن مجید کی سورہ ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اے اللہ تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں، اس سورے کو پورا جتنی میں نے نیت کی ہے چند آیتیں ان کو پورا پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے صحیح معنی مجھے سمجھ میں آ جائے، اس کی صلاحیت اور توفیق عنایت فرما، اور یہ کام میں پورا کروں جب تک کوئی ایسا دوسرا عذر پیدا نہ ہو، کوئی شیطان بن کر کے میرے پاس نہ آ جائے کہ میں ادھورے میں اپنے کام کو روک دوں۔ یہ دو چیزوں کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ میں دیکھیے، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں بات یہ ہے کہ الحمد، تمام تعریفوں کا حقدار اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس میں جو بات آئی ہے کہ تمام تعریفوں کے لائق ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے۔ یہ رب کیا ہے؟ رب دراصل رب کو بہت مختصر، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایک ایک چیز قرآن مجید کی بڑی تفصیل طلب ہے۔ تو رب کیا ہے؟ جو کسی بھی چیز کو جس نے پیدا کیا اور پھر اس کی پرورش و پرداخت کا انتظام فرمایا، پرورش کا
انتظام فرمایا، اس کی تمام ضروریات زندگی کا انتظام فرما دیا، لہذا خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، تو جب وہ رب ہے اس نے پیدا کیا اور آپ کی تمام ضروریات کا انتظام فرمایا، لہذا وہ اس قابل ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے اور آپ کی ذات میں مکمل تصرف رکھنے کا وہ حق رکھتا ہے، آپ کو آرڈر کرنے کا کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ یہ کون کس کی صلاحیت ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا رب ہے۔ اب اس میں دیکھیے خاص طور سے 4 چیزیں اور حمد کے لائق ہے، کیونکہ وہ رب ہے، اور رب کیسا ہے؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کو بارہا آپ لوگ سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے مالکی یوم الدین بھی، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں ڈر بھی بتا دیا گیا کہ اگر رحمان اور رحیم کی صفت کے ذریعے سے تم غلط فہمی میں آ سکتے ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کر سکتے ہیں، اس کا کھا کر، اس کا دیا ہوا پہن کر، اس کی بنائی ہوئی زمین میں چل کر، اور اسی کی دی ہوئی طاقتوں کو ہم اس کی نافرمانی میں استعمال کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ دیکھو پھر وہ مالک یوم الدین بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ قیامت کے دن تم کو اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی تمام زندگی کے معمولات سے جو جس بھی طرح سے تم نے زندگی گزاری ہے اس کا ایک ایک لیکھا جوکھا پہلے سے اس کے پاس موجود ہے، اور اس کا ہی جواب دہی تم کو دینی ہے، اس سے متعلق تم سے سوال کرنا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے وہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اس میں دیکھیے اس کے بعد جو دوسرا حصہ سورۃ الفاتحہ کا ہے، اس میں سب سے پہلے کیا چیز آئی ہے؟ جب وہ ہمارا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، لہٰذا عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، اور اس بات کا بھی حقدار وہی ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اسی سے اپنے تمام معاملات میں مدد مانگیں۔ لہٰذا ہم عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں اور مدد بھی اسی کی مانگتے ہیں، اور ہدایت کا سوال بھی اسی سے کرتے ہیں، اور استقامت کا، صراط مستقیم کا سوال بھی اسی سے کرتے ہیں کہ ہدایت دے۔ کس بات کی ہدایت دے؟ صراط مستقیم کی۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جو ہم کو اللہ تک پہنچا دے، جو ہم کو دوبارہ ہماری کھوئی ہوئی پراپرٹی یعنی جنت تک پہنچا دے، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ لہٰذا اے اللہ انعام یافتہ لوگوں میں ہم کو شامل فرما لے، اور جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا ان میں ہم کو شامل نہ فرما۔ یہ سورۃ الفاتحہ۔ اب یہ سورۃ الفاتحہ کو آپ اس طرح سے بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ سورۃ الفاتحہ ایک سوال ہے، سوال ہے، آپ نے مانگا ہے، آپ نے اپنی جھولی پھیلا دی اللہ کے سامنے، ڈیمانڈ کی، اے اللہ کیا ڈیمانڈ کی؟ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، تعریف کے بعد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد میں اسپیشلی ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم کو ہدایت دے، استقامت کے ساتھ ہدایت دے، آخری سانس تک ہم ہدایت پر جمے رہیں۔ کس بات کی ہدایت دے؟ ہم کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے اور مغضوب اور ضالین ہونے سے بچا لے۔ اس بات کا ہم نے سوال کیا، اللہ سے بھیک مانگی ہے، یہ ہم نے مانگا ہے اللہ سے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں پورا قرآن مجید رکھ دیا آپ کے سامنے۔ تم کو ہدایت چاہیے، تم کو صراط مستقیم پر چلنا ہے، تمہیں انعام کا حقدار بننا ہے، انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا ہے، تم کو گمراہ ہونے سے بچنا ہے، تم کو اللہ کا غضب نازل تمہارے اوپر نہ ہو، تمہاری یہ منشا اور یہ چاہت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میری کتاب قرآن مجید ہے، الف لام میم سے والناس، پڑھتے جاؤ اور انعام یافتہ ہدایت والے لوگوں کے راستے پر چلتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور گمراہ اور مغضوب اور ضالین لوگوں میں سے بچنے کے معاملات، بچنے کے اعمال کرتے جاؤ۔ اس میں کیسے بچنا ہے گمراہ ہونے سے؟ اس میں کیسے بچنا ہے اس بات سے کہ اللہ کے غضب کے حقدار نہ بن جاؤ، اور کیسے تم انعام کے حقدار بن پاؤ گے، وہ ساری ڈیٹیل آپ کو دے دی گئی۔ اب آگے دیکھیے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کی فضیلت میں اس لیے یہ چیز آئی ہے کہ جو شخص جس گھر میں 40 روز تک یہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کو کس معاملے میں لیتے ہیں؟ فزیکلی معنی لیتے ہیں۔ فزیکلی معنی کیسا؟ فزیکلی معنی ایسا کہ اگر یہاں شیطان موجود ہیں،
جنات موجود ہیں، بری بلائیں موجود ہیں، ہم 40 روز تک پڑھیں گے تو یہاں سے شیاطین بھاگ جائیں گے۔ لیکن اس کو آپ اسپریچولی بھی لیجئے، روحانی معنی بھی اس کے لیجئے۔ روحانی معنی کیسے؟ یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اوامر و نواہی ہے، سب سے زیادہ احکام اسی سورہ کے اندر ہے، یہ کرو اور یہ مت کرو۔ بقیہ تمام سورہ، اگر آپ اس سورے کے مطابق جس کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرو، اور اس سورے کے مطابق جس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ مت کرو، اتنا کر لیتے ہیں تو شیطان کی دال نہیں گلے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیطان کی دال نہیں گلے گی۔ یہ تو سورہ بقرہ کا عمل کرنے والا آدمی ہے، اب وہ سورہ بقرہ پر عمل کرنے والے پر شیطان کے وسوسے، اس کے حملے، شیطان اس کو بہکا نہیں پائے گا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ کر اور شیطان کہہ رہا ہے یہ کر، تو اللہ کا بندہ کیا کرے گا؟ اللہ کے حکم کی پابندی کرے گا۔ تو یہ روحانی معنی بھی ہمارے لیے اس کا لینا ضروری ہے۔ دیکھیے اس کے علاوہ قیامت کے دن بھی سورۃ البقرہ جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے، عمل کرنے والے کے لیے حجت بن جائے گی۔ آخری تک جو ہے یہ اللہ رب العالمین سے تقاضے کرے گی کہ یہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، مجھ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اے اللہ تو اس کو معاف کروا دے، یہاں تک کہ بخشوا کر کے دم لے گی۔ لہٰذا اس کی ہیبٹ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اب پہلے پارے کے اندر کچھ 3-4 جو نکات ہیں ان کو سمجھ لیجئے۔ اس میں اقسام انسان کو بیان کیا گیا، انسان کی قسمیں دنیا کے اندر کتنی ہیں وہ قسمیں بیان کیا گیا، اور کون کون سی۔ دیکھیے پہلی قسم تو مومنین کی بیان کی گئی، پہلی قسم مومنین کی، ایمان والوں کی، ایمان والوں کی صفت بھی بیان کر دی گئی۔ ان کی صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے کہ صرف رمضان میں ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے کریں گے، ان کی پوری زندگی کی روٹین ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے مرنے تک۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ غیب پر ایمان لانے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی اللہ نے ان کو نوازا اس کو اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، اور ایقان بالآخرہ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کیسا یقین؟ ایسا یقین رکھتے ہیں جیسے آخرت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ دیکھ چکے ہیں، ایسا یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یہ یقین ایسا ہوتا ہے جو ان کو اللہ کی شریعت پر عمل کرواتا ہے۔ دوسری جو قسم بیان کی گئی ہے منافقین کی، منافقین کے بارے میں پھر ان کی صفات بیان کی گئی ہے کہ جھوٹے ہوتے ہیں، دھوکہ ان کی صفت میں ہوتا ہے، عدم شعور نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں جبکہ دنیا میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، جہاں جائیں گے وہاں وہ ایسے کام کریں گے جس سے فتنے پیدا ہو جائیں، مسائل کھڑے ہو جائیں، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے عقل مند ہوں، ہم ہی سب سے عقل مند ہیں، ہم ہی اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ یہ منافق کی صفت ہے، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ میرا شعور ہی سب سے اچھا ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ منافق کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے قلبی بیماریاں، دل ان کا بیمار ہوتا ہے، بیوقوف ہوتے ہیں، احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، احکام الہی کا، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، فتنہ فساد پھیلانا ان کی فطرت میں ہوتا ہے، جہالت ان کی سرشت میں موجود ہوتی ہے، اور ضلالت اور تذبذب وغیرہ جو ہے یہ چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی بعض احادیث میں منافقین کی صفت بیان کی ہیں۔ ان صفات کو ہمیں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان سے بچنے کی کوشش اور اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی صفت ہمارے اندر نہ آئے۔ تیسری قسم جو بیان کی گئی ہے وہ بیان کی گئی ہے کفار کی، کافروں کی، اور ان کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ثبت کر دی گئی۔ یعنی جب اللہ کے رسول کی چاہت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ سارے لوگ ایمان لے آئے، لیکن یہ اس طرح کے جو سخت مزاج لوگ تھے ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا، تو اللہ رب العالمین نے کیا بات بیان فرمائی کہ آپ کے ذریعے سے یہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اور اللہ نے کیا کیا ہے؟ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ثبت کر دی ہے، مہر لگا دی ہے ان کی گمراہی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، لہٰذا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کافر وہ ہے جس پر دعوت پیش کی جائے، قرآن و سنت کا پیغام اس کو پیش کیا جائے، لیکن وہ
کٹ حجتی کرے، ہٹ دھرمی کرے اور اسلام کو، قرآن و سنت کے پیغام کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ اسی طرح اعجاز قرآن، پہلے پارے میں قرآن کا ایک خاص اعجاز بیان کیا گیا، ایک خاص مقام بیان کیا گیا۔ کیا حروف مقطعات کو دیکھ لیں، الف لام میم وغیرہ، ایسے الف سے لے کر یا تک انہی حروف سے ہمارا بھی کلام بنتا ہے اور انہی حروف کے ذریعے اللہ کا بھی کلام بنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے کلام نے چیلنج کیا کہ تم اگر اس پر یا تو تم اس کی بات کو مان لو، عمل کر لو، یا اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو تو اس کی طرح کلام لا کر کے دکھاؤ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آج تک کوئی قرآن مجید کی طرح ایک معمولی ایک چھوٹی سورت بھی نہیں لا پایا۔ تو یہ قرآن کا اعجاز بیان کیا گیا۔ اسی طرح پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مکمل بیان کیا گیا کہ آپ کو خلیفہ بنانے کا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے بات پیش کی۔ فرشتوں نے انسان کو فسادی کہا کہ یہ تو دنیا میں فساد کریں گے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا اور فرشتوں کے سامنے سوال کیا، جس سے فرشتے لاجواب ہو گئے اور فرشتوں نے اپنے کم علمی کا اقرار کیا۔ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کا حکم دیا گیا، لیکن فرشتوں میں جو کہ شیطان موجود تھا، شیطان نے انکار کر دیا اور مردودوں میں شامل ہو گیا۔ جنت سے آدم اور حوا کو بہکا کر کے جنت سے نکلوا دیا اور پھر انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جانے کا حکم دیا اور خلافت ارض اس کو سونپ دی، دنیا کی ذمہ داریاں اس کو سونپ دی۔ لیکن ساتھ میں کیا بات بیان فرمائی؟ منی ہدن فمن تبع ہدایا، میری جانب سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی، تو جو ان ہدایات کو فالو کرے گا، ان کا پالن کرے گا، ان پر عمل کرے گا، تو دنیا میں اگر ان سے کوئی چیز کھو جاتی ہے، ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے، تو ان کو اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اسی طرح پھر احوال بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بے شمار ایک کے بعد ایک جو ہے انعام و اکرام سے نوازا، لیکن انہوں نے ان کی فطرت میں اللہ رب العالمین کی ناشکری اور کفران نعمت ودیت کر گیا تھا۔ وہ ہر موڑ پر اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے اور گمان کیا کرتے تھے کہ ہم ہی جنت کے اندر جائیں گے اور اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا ہے، بنی اسرائیل کا مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، کفران نعمت ہمارے اندر ہے، ہم اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق والا ہمارا سلوک ہے، ہم اللہ کی شریعت کو لے کر کے سیریس نہیں ہیں، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ بنی اسرائیل کی فطرت تھی اور اسی فطرت کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب اور غصے کے حقدار ہوئے، گمراہ ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنی ان اعمال، اپنی ان کرنیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب اور غصے کے حقدار ہو جائیں۔ لہٰذا اگر ایسے معاملات ہیں، ایسے معمولات ہمارے ہیں، اس طرح کی زندگی ہے، تو ہمیں توبہ کر کے واپس اسلام کی طرف آنا چاہیے۔ آخری نقطے کے ساتھ بات کو ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر اس میں ذکر ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور پھر اللہ سے اسے قبول کروانا اور پھر توبہ و استغفار کرنا۔ لہٰذا کیا چیز ہے؟ جب بھی اللہ رب العالمین کے کسی حکم پر عمل کی توفیق مل جائے، سب سے پہلے تو عمل کی توفیق کی دعا کرتے رہنا چاہیے، استقامت کے ساتھ کہ ہمیں کوئی بھی عمل کی توفیق ملے، استقامت کے ساتھ وہ عمل ہم کرتے رہیں، اور جب اس عمل کی توفیق مل جائے تو پھر اللہ رب العالمین سے اس کے قبول ہونے کی دعا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ قبول ہونے کی۔ نماز پڑھے، اے اللہ اب نماز قبول کر لے، روزہ رکھا، اے اللہ روزے کو قبول فرما لے۔ اصحاب رسول، رمضان سے متعلق صحابہ کرام کے بارے میں کیا ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام رمضان آنے کے 6 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک زندگی عنایت فرما دے، رمضان تک صحت اور تندرستی عنایت فرما دے، تاکہ اس رمضان کی فضیلتیں اور اس کے فیوز و برکات اور اس کی رحمتیں اور اس کے ثمرات ہم لوٹ سکیں۔ یہ کب سے دعا کرنے لگتے تھے؟ 6 ماہ پہلے سے، یعنی اتنا شوق تھا ان کو رمضان کا، اتنی محبت تھی، وہ رمضان کے مقام کو جانتے تھے، رمضان کے مرتبے کو جانتے تھے، اور اس کے بعد جب رمضان گزر جاتا تو 6 ماہ تک دعا کرتے رہتے، اللہ جو رمضان میں ہم نے عبادتیں کی ہیں وہ ضائع مت کرنا، ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔
ہمارے یہاں معاشرے میں کیا چیز ہے، ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں ہوتی، یہ رواج، یہ سنت اٹھ چکی سمجھیے کہ آدمی عمل کر کے ایسا بے فکر ہو جاتا ہے جیسے اس کو گارنٹی مل گئی قبولیت کی۔ اور کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میں ایسی محنت سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی اجر ہی نہ ملے، جس کا کوئی فائدہ نہ ملے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی دن بھر مزدوری کرے اور اس کو کوئی اجرت نہ ملے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سکھلائی ہے تعلیم میں، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ جب ہم کوئی نیک کام کی ہم کو توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کی توفیق دے دی۔ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم بھی اوروں کی طرح گمراہی میں زندگی گزارتے، جو ہے غفلت میں زندگی گزار دیتے۔ اے اللہ جب توفیق ہم کو دے دی، اب کیا کر، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے بھی نواز دے۔ یہ مختصر بہت شارٹ کرنے کی میں نے کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اعلیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے صحیح معنی ہمارے دلوں کے اندر عنایت فرما، اور قرآن مجید کی ہر حکم پر ہمیں اپنی آخری سانس تک سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور پھر ان عملوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔